یہ کھیر بنائی ہے؟ ماں نے کچھ سکھایا نہیں، بس شادی کا شوق چڑھا تھا، کچھ بنانا بھی سیکھ لیتی۔ سنبل کی شادی اپنی پھپھو کے گھر ہوئی تھی۔ وہ خود تو حیات نہیں تھی، پر گھر کا نظام خالہ ساس کے ہاتھ میں تھا۔ سنبل کسی اور کو پسند کرتی تھی، کہیں بھاگ نہ جائے، اس ڈر سے اس کے والد نے اس کا نکاح 10 سال بڑے کزن سے کر دیا، جس سے محبت کے علاوہ سب زبانیں آتی تھیں۔ بات سنیں، آپ کی خالہ اتنی بوڑھی ہو گئی ہیں، چسکے ان کے ختم نہیں ہوتے، شوگر تک ہوئی ہے، پر انہیں کھیر کھانی ہے، حد ہی ہو گئی۔ رات کو سنبل شہریار پہ چڑھ دوڑی، تمیز سے، چھوڑے جی تمیز گئی تیل لینے، میں نے اچانک لائٹ چلی گئی تو وہ چیخ مارتی شہریار کے سینے سے جا لگی۔ اس کا یوں خود سے چپکنا شہریار کے اندر جذبات جگا گیا، اور وہ رات کی گہری خاموشی میں کمرے کے اندر پھیلا سکوت سنبل کے دل پر کسی بوجھ کی طرح جم چکا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کی تاریکی کو تک رہی تھی، اور اس کے دل میں جذبات کا ایک ایسا طوفان برپا تھا جو باہر لانے پر انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ سنبل کی زندگی کبھی ایسی نہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے خوبصورت سپنے تھے۔ وہ ارسلان کو چاہتی تھی اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کا خواب دیکھتی تھی، لیکن تقدیر کے فیصلے انسان کی خواہشوں کے مرہون منت کہاں ہوتے ہیں۔ باپ کے دل میں بیٹی کے بھاگ جانے کا ایک ایسا وہم بیٹھا کہ اس نے سنبل کی کسی بات، کسی فریاد پر کان نہ دھرا، اور ایک ہی جھٹکے میں اس کا نکاح اس کے 10 سال بڑے کزن شہریار سے کر دیا۔ شہریار جو سنجیدہ، خاموش اور محنت کش انسان تھا، جسے دنیا داری اور ذمہ داری نبھانا تو اچھے سے آتا تھا، مگر شاید وہ محبت کا اظہار کرنا یا جذبات کا اظہار کرنا جانتا ہی نہ تھا۔ اس کے پاس محبت کے سوا گویا ہر زبان بولنے کا ہنر تھا۔ سنبل کو لگتا تھا کہ وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ بندھی گئی ہے جو پتھر کا ہے اور جس کے سینے میں دل نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ مگر سنبل کی مصیبت صرف یہ خاموش اور اجنبی شوہر ہی نہیں تھا، بلکہ اس گھر کا اصل نظام شہریار کی خالہ شمیم کے ہاتھ میں تھا۔ شہریار کی اپنی ماں تو دنیا میں حیات نہ تھی، اور خالہ ساس پورے گھر پر حاکم بنی ہوئی تھیں۔ وہ بات بات پر سنبل کی غلطیاں نکالنا اور اسے احساس کمتری میں مبتلا کرنا اپنا حق سمجھتی تھی۔ اگلی شام سنبل کے لیے آخری تنکا ثابت ہوا۔ خالہ ساس کو شدید شوگر کی بیماری تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں میٹھی چیزوں سے سخت پرہیز بتایا تھا، لیکن ان کے چسکے اور فرمائشیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ انہوں نے سنبل کو کھیر بنانے کا حکم دیا، اور سنبل نے دن بھر باورچی خانے کی تپش برداشت کرتے ہوئے ان کے لیے کھیر تیار کی۔ مگر جب کھیر کا پیالہ ان کے سامنے رکھا گیا تو خالہ نے ایک چمچ چکھتے ہی پیالہ میز پر پٹک دیا اور بولی کہ یہ کھیر بنائی ہے؟ ماں نے کچھ سکھایا نہیں، بس شادی کا شوق چڑھا تھا، کچھ بنانا بھی سیکھ لیتی تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ خالہ کے یہ الفاظ سنبل کے دل پر نشتر کی طرح لگے۔ اس کی ماں کی تربیت پر سوال اٹھایا گیا تھا، اور وہ بھی اس کھیر پر جو اس نے صرف خالہ کے کہنے پر بنائی تھی۔ سنبل کا دل خون کے آنسو رو دیا، مگر وہ خاموشی سے سن کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات گئی، جب شہریار کام سے واپس لوٹا تو اس نے سنبل کے چہرے پر بلا کی سختی اور آنکھوں میں سوجن دیکھی۔ سنبل اب مزید ضبط نہ کر سکی۔ اس کے اندر کا سارا غبار اور غصہ شہریار پر پھٹ پڑا۔ وہ شہریار کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور بولی کہ بات سنیں، آپ کی خالہ اتنی بوڑھی ہو گئی ہیں، مگر ان کے چسکے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ انہیں شدید شوگر ہے، پر انہیں رات کو کھیر کھانی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ مجھ پر تانے کسے جاتے ہیں۔ شہریار نے حیرت اور سنجیدگی سے سنبل کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا کہ تمیز سے بات کرو، لیکن سنبل کا آپا باہر ہو چکا تھا۔ وہ چیخی کہ چھوڑے جی، تمیز گئی تیل لینے، میں نے دن رات اس گھر کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور بدلے میں مجھے صرف باتیں ملتی ہیں۔ سنبل ابھی غصے میں شہریار پر چڑھ دوڑی تھی اور اپنی بات مکمل ہی کر رہی تھی کہ اچانک پورا گھر گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ لائٹ چلی گئی اور کمرے میں ایسی خوفناک تاریکی چھا گئی کہ سنبل ڈر کے مارے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ اس کی زبان سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ بے اختیاری میں سیدھی شہریار کے سینے سے جا لگی۔ اس نے شہریار کی قمیض کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ شہریار جو اب تک سنبل کی تلخ الفاظ سن کر خاموش اور سخت بنا ہوا تھا، سنبل کا یوں خود سے لپٹ جانا، اس کا خوف سے کانپنا اور اس کی سانسوں کی گرمائش اپنے سینے پر محسوس کرنا، شہریار کے اندر سوئے ہوئے جذباتی طوفان کو جگا گیا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ سنبل کے گرد پھیلا دیے، اور اندھیرے میں سنبل کو محسوس ہوا کہ شاید یہ پتھر دل انسان اتنا بھی بے حس نہیں ہے جتنا وہ سمجھتی تھی۔
گوپ اندھیرے میں پھیلے سکوت میں صرف سنبل کی تیز چلتی سانسوں اور شہریار کے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ لائٹ جانے کے اچانک جھٹکے نے سنبل کے اندر سے تمام غصے اور غرور کو لمحے بھر میں نچوڑ کر باہر پھینک دیا تھا۔ وہ جو ابھی چند سیکنڈ پہلے شہریار پر برستے ہوئے اگلا لمحہ سوچنے سے قاصر تھی، اس وقت ایک خوفزدہ بچے کی طرح شہریار کی قمیص کو اپنے ہاتھوں میں جکڑے اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ شہریار نے اپنی زندگی میں کبھی بھی سنبل کو اتنا قریب سے محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک فاصلہ بنا کر رکھتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت ایک نفرت اور اجنبی پن کی دیوار کھڑی رہتی، لیکن اس تاریکی نے اس دیوار کو جیسے لمحوں میں گرا دیا تھا۔ شہریار کے اندر سوئے ہوئے جذباتی طوفان نے سر اٹھایا۔ اس کی انگلیاں ہچکچاتے ہوئے سنبل کی پیٹھ پر جم گئیں تاکہ وہ اس کے ڈر کو کم کر سکے اور اسے یہ احساس دلا سکے کہ وہ محفوظ ہے۔ سنبل کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے شوہر کے سینے پر اپنی دھڑکن کا گونجنا صاف محسوس ہو رہا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اب اس ڈر میں ایک عجیب سا سکون گھلنے لگا تھا، ایک ایسا سحر جو شہریار کے مضبوط لمب سے جنم لے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جب لائٹ واپس آئی اور کمرہ اچانک روشنی سے نہا گیا تو وہ دونوں پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ سنبل نے آنکھیں کھولیں اور جب اسے احساس ہوا کہ وہ کس طرح شہریار کے سینے سے چپکی ہوئی ہے تو اس کے گال شرم اور ندامت سے سرخ ہو گئے۔ اس نے جھٹکے سے شہریار کو پیچھے دھکیلا اور اپنے بکھرے بال سنبھالتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ شہریار نے اپنی نظریں سنبل کے چہرے سے ہٹائیں اور ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اپنے چہرے پر وہی پرانی سنجیدگی سجا لی، مگر اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ اس کے اندر کچھ بدل چکا ہے۔ اس نے بنا کچھ کہے سنبل کی طرف دیکھا اور دھیمی پر اثر آواز میں کہا، اگر تمہیں اندھیرے سے اتنا ڈر لگتا ہے تو غصے میں خود کو سنبھالنا بھی سیکھو۔ میں ہمیشہ ہر اندھیرے میں تمہاری چیخ سن کر تمہیں تھامنے کے لیے یہاں موجود نہیں رہوں گا۔ شہریار کے ان الفاظ میں کوئی طنز نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا گہرا درد اور محبت کا احساس تھا جو سنبل کے تیز تیر کی طرح دل میں ترازو ہو گیا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے بیٹھ کے کونے پر جا بیٹھی اور دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی، لیکن اس رات اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں تو سنبل اٹھی اور مزاح کے معمولات میں مصروف ہو گئی، لیکن اس کے دماغ میں بار بار رات والا واقعہ گھوم رہا تھا۔ جب وہ باورچی خانے میں چائے بنانے گئی تو خالہ ساس پہلے سے وہاں موجود تھیں۔ وہ اپنے روایتی انداز میں برتنوں کو پٹک رہی تھیں۔ خالہ نے سنبل کو دیکھتے ہی منہ بسورا اور بولی، واہ جی واہ، بڑی بیگم صاحبہ اب سو کر اٹھی ہیں۔ رات کو کھیر میں زہر جیسی مٹھاس کھول کر رکھ دی اور خود آرام سے سو گئیں۔ مجھے تو رات بھر شوگر کے درد نے سونے نہیں دیا اور تم اپنے شوہر کی لاڈلی بنی پھرتی ہو۔ سنبل نے دل ہی دل میں اپنے غصے کو ضبط کیا اور خاموشی سے چائے کا برتن چولہے پر چڑھا دیا۔ وہ جانتی تھی خالہ سے بحث کا مطلب اپنا ہی سکون برباد کرنا ہے، مگر اس بار کچھ مختلف ہونے والا تھا، کیونکہ شہریار تیار ہو کر باورچی خانے کے در پر کھڑا ہوا اور اس نے خالہ کے یہ تمام الفاظ اپنے کانوں سے سن لیے۔ شہریار نے آگے بڑھ کر چائے کا کپ سنبل کے ہاتھ سے لیا اور خالہ کی طرف دیکھتے ہوئے صاف لفظوں میں کہا کہ خالہ، سنبل اس گھر کی بہو ہے، کوئی نوکرانی نہیں۔ اگر آپ کو کھیر میں نقص نظر آیا تھا تو آپ اسے پیار سے بھی سمجھا سکتی تھیں، لیکن بات بات پر اس کی تربیت اور اس کے گھر والوں پر جانا اب بند ہونا چاہیے۔ خالہ ساس حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنے بھانجے کو دیکھنے لگی، جو آج سے پہلے کبھی اپنی زبان سے ان کے سامنے یوں نہیں بولا تھا۔ ان کا پارا ہائی ہو گیا اور وہ چیخ کر بولی کہ تو اس لڑکی کے پیچھے اپنی سگی خالہ کو زبان درازی کر رہا ہے، جس ماں نے تجھے پالا اس کا یہ صلہ دے رہا ہے۔ شہریار نے انتہائی ٹھنڈے مگر مضبوط لہجے میں جواب دیا کہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں خالہ، لیکن احترام کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے گھر میں اپنی بیوی کی بے عزتی ہوتے دیکھتا رہوں۔ یہ سن کر سنبل کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ شوہر جسے وہ پتھر دل اور بے حس سمجھتی تھی، آج پوری دنیا کے سامنے اس کے لیے ڈھال بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ سنبل نے شہریار کے چہرے کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کی بجائے ایک عجیب سی حیرت اور عزت کا جذبہ جاگ اٹھا۔ صبح کی دھوپ سین میں پھیل چکی تھی، مگر گھر کے اندر کا ماحول برف کی طرح ٹھنڈا اور سنسان تھا۔ خالہ ساس اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ چکی تھی اور غصے میں برتنوں اور دروازوں کو پٹک کر اپنے شدید احتجاج کا اظہار کر رہی تھی۔ سنبل باورچی خانے کی شیلف کو تھامے حیرت کے شدید جھٹکے سے ابھرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے سامنے شہریار کھڑا تھا، وہی شہریار جسے وہ اب تک کے خاموش اور بے حس انسان سمجھتی تھی۔
لیکن آج اس شخص نے اپنی سگی خالہ کے سامنے کھڑے ہو کر سنبل کی عزت کا دفاع کیا تھا اور اس کی سائیڈ لی تھی۔ سنبل کی نظریں شہریار کے چہرے پر جم گئیں، مگر شہریار نے اپنی معمول کی سنجیدگی برقرار رکھی۔ اس نے خاموشی سے چائے کا گھونٹ پڑا اور پھر سنبل کی طرف دیکھے بغیر دھیمے اور باوقار لہجے میں کہا، تمہیں کسی کے طعنے برداشت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس گھر میں تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا، لیکن آئندہ کسی سے بدتمیزی سے بات مت کرنا۔ شہریار نے ان چند جملوں نے سنبل کے دل پر پڑی نفرت کی برف کو مزید پگھلا دیا۔ وہ بغیر کچھ کہے صرف سر ہلا سکی اور شہریار اپنا آفس بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ دن گزرتا گیا مگر گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔ سنبل نے اپنے حصے کا تمام کام نپٹایا اور خالہ ساس کے کمرے کی طرف رخ کیا۔ اگرچہ خالہ کا رویہ انتہائی تلخ اور ظالمانہ تھا، لیکن سنبل کے اندر کی تربیت اسے اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ ایک بزرگ کو اس حالت میں اکیلا چھوڑ دے۔ اس نے خالہ کے لیے شوگر فری ہلکی غذا تیار کی اور کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی۔ خالہ ساس بستر پر منہ موڑے لیٹی تھیں اور سنبل کو دیکھتے ہی انہوں نے غصے سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ سنبل نے خاموشی سے ٹرے میز پر رکھی اور نرمی سے بولی کہ خالہ جی، میں آپ کے لیے دوا اور کھانا لے کر آئی ہوں، وقت پر کھا لیجیے گا ورنہ طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ خالہ نے ایک زہریلی نظر سنبل پر ڈالی اور چبا چبا کر بولی کہ تم میرا دکھاوا مت کرو، میرے بھانجے کو میرے خلاف کر کے اب یہاں ہمدرد بننے آئی ہو۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تم جیسی لڑکیوں کو، تم بس اس گھر کو توڑنا چاہتی ہو۔ سنبل کا دل ان باتوں سے دکھا تو صحیح، مگر اس نے اپنے جذبات پر قابو رکھا اور بغیر کوئی بحث کیے کمرے سے باہر نکل آئی۔ رات کے وقت جب شہریار کام سے واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپنگ بیگ تھا۔ وہ سیدھا کمرے میں آیا جہاں سنبل بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ شہریار نے وہ بیگ سنبل کے سامنے بیڈ پر رکھ دیا اور خاموشی سے الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ سنبل نے تعجب سے پہلے بیگ کو دیکھا اور پھر شہریار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ شہریار نے بنا مڑے جواب دیا کہ کھول کر دیکھ لو، تمہارے لیے ہے۔ سنبل نے جب بیگ کھولا تو اندر ایک خوبصورت سوٹ اور اس کے پسندیدہ رنگت کا شال موجود تھا۔ سنبل کا سانس جیسے سائلنٹ ہو گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شہریار کو اس کی پسند اور ناپسند کا اتنا اندازہ ہوگا۔ وہ حیرت اور جذباتی کیفیت میں شال کو ہاتھوں میں تھامے شہریار کو تکتی رہی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ شہریار سے پوچھے کہ وہ اچانک اتنا بدل کیوں رہا ہے، مگر اس کی زبان نے ساتھ نہ دیا۔ شہریار نے اس کی خاموشی کو محسوس کر لیا۔ وہ اس کے قریب آیا اور دھیمے سے بولا، میں جانتا ہوں میں باتیں بنانے میں اچھا نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے بڑے بڑے وعدے کرنا آتے ہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں اس گھر میں وہ عزت اور سکون دے سکوں جس کی تم حقدار ہو۔ سنبل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اسے لگا شاید وہ اب تک شہریار کو سمجھنے میں غلطی کر رہی تھی اور یہ انسان اوپر سے جتنا سخت دکھائی دیتا ہے اندر سے اتنا ہی نرم اور مخلص ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے اور ان کے درمیان برسوں سے قائم اجنبی پن کی دیوار تیزی سے گر رہی تھی۔ لیکن ٹھیک اسی لمحے نیچے صحن میں گاڑی کے بریکوں کی شدید آواز گونجی اور اس کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سنبل کو بھی اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ قدم کس کے ہیں۔ پچھلے پہر صحن میں گاڑی کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر دونوں کا دھیان بھٹ گیا۔ شہریار نے کھڑکی سے باہر جھانکا مگر تاریکی میں گاڑی کی لائٹس بند ہو چکی تھیں اور باہر مکمل سناٹا چھا گیا تھا۔ شہریار نے واپس مڑ کر سنبل کی طرف دیکھا جو اب بھی شال کو اپنے ہاتھوں میں تھامے حیرت اور کشمکش کے عالم میں کھڑی تھی۔ شہریار نے گہری سانس لی اور مسکرا کر بولا کہ کچھ نہیں، شاید سامنے والے پڑوسیوں کی گاڑی ہوگی، تم پریشان نہ ہو اور آرام کرو۔ سنبل نے خاموشی سے سر ہلایا اور اس شال کو اپنے وجود کے گیت لپیٹ لیا۔ اس شال کی گرمائش میں صرف کپڑے کی نرمی نہیں بلکہ شہریار کا وہ خاموش احساس اور مان بھی چھپا تھا جو سنبل کے بنجر دل پر بارش کے پہلے قطرے کی طرح برسا تھا۔ اس رات پہلی بار سنبل نے اپنے بستر پر لیٹ کر ارسلان یا اپنے تلخ ماضی کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ اس کی آنکھوں کے سامنے صرف شہریار کا سنجیدہ مگر مخلص چہرہ گھومتا رہا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید قدرت نے اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی بلکہ اسے ایک ایسا شوہر دیا تھا جو باتوں کا نہیں بلکہ سچی حفاظت کا عمل پیرا تھا۔ اگلی صبح کا آغاز ایک عجیب سے پرسکون اور معطر ماحول سے ہوا۔ سنبل صبح سویرے اٹھی۔ اس کے چہرے پر ایک غیر محسوسی مسکراہٹ تھی جو عرصے سے بعد لوٹ کر آئی تھی۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا اور وہی شال زیب تن کی جو رات شہریار نے اسے تحفے میں دی تھی۔ جب وہ باورچی خانے میں گئی اور اپنے کاموں میں مصروف ہوئی تو دل میں کوئی بوجھ یا نفرت کا احساس نہیں تھا۔ اس نے نہایت پیار سے خالہ ساس کی شوگر کا خیال رکھتے ہوئے ان کے لیے خاص روٹی اور پھیکا ناشتہ تیار کیا، پھر شہریار کے لیے اس کی پسند کی کڑک چائے بنائی۔ کچھ دیر میں شہریار باورچی خانے کے دروازے پر آ کر رکا۔
اس کی نظر جب سنبل پر پڑی جو اس کی دی ہوئی شال اوڑے اپنے بالوں کو سنبھالتی ہوئی ناشتہ لگا رہی تھی تو شہریار کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ شہریار کی آنکھوں میں سنبل کے لیے جو تعریف اور چاہت کی چمک ابھری، اسے سنبل کے گالوں پر حیا کی سرخی بکھیر دی۔ شہریار نے آگے بڑھ کر چائے کا کپ تھاما اور سنبل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا کہ یہ شال تم پر بہت خوبصورت لگ رہی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تم اس گھر کے لیے خوبصورت ہو۔ سنبل نے شرما کر نظریں جھکا لیں اور دھیمے سے کہا کہ شکریہ، آپ کا ناشتہ میز پر لگا دیا ہے، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ شہریار کے دل میں ایک انوکھا اطمینان جاگ اٹھا۔ اسے لگا کہ ان کی اجنبی زندگی کی ڈور اب آہستہ آہستہ محبت کے مضبوط بندھن میں بندھ رہی ہے۔ ناشتے کی میز پر جب خالہ ساس آئیں تو ان کا رویہ حسب معمول تلخ تھا، مگر سنبل نے مسکرا کر ان کے آگے ناشتہ رکھا اور کہا کہ خالہ جی، میں نے آپ کی شوگر کا پورا دھیان رکھا ہے، آپ بنا کسی خوف کے کھائیں۔ خالہ نے خلاف معمول سنبل کا یہ نرم اور پیار بھرا روپ دیکھ کر تو اندر ہی اندر حیران ہوئی۔ اگرچہ انہوں نے منہ بنا کر برتن اٹھایا مگر کوئی طنز نہیں کیا۔ شہریار ناشتہ ختم کر کے کام کے لیے روانہ ہونے لگا تو اس نے سنبل سے کہا، آج شام کو میں تمہیں باہر گھمانے لے جاؤں گا، ہم دونوں کہیں باہر ڈنر کریں گے۔ سنبل کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ سارا دن سنبل اسی خوش فہمی اور انتظار میں گزارتی رہی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی اندھیری زندگی میں بھی آخر محبت کا سورج پھر طلوع ہو چکا ہے اور وہ شہریار کی خاموش سچائی کے سحر میں مکمل طور پر جکڑی جا چکی ہے۔ لیکن انسان جو سوچتا ہے وہ ہمیشہ اس کے برعکس منصوبہ بناتا ہے۔ شام کے وقت جب سنبل تیار ہو کر شہریار کا انتظار کر رہی تھی اور اس کا دل کسی نئے سفر کی خوشی سے دھڑک رہا تھا، بالکل اسی وقت گھر کا مین گیٹ کھلا۔ ایک گاڑی صحن میں آ کر رکی اور اس میں سے ایک شاندار باوقار مگر مغرور شخص باہر نکلا۔ سنبل جو خوشی خوشی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی تھی تاکہ دیکھے کہ کون آیا ہے، جیسے اس نے دروازے کے پاس جا کر سامنے دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا سانس حلق میں اٹک گیا اور ہاتھوں کی چوڑیاں جیسے کچلا گئیں۔ سامنے جو شخص شہریار سے ہاتھ ملا رہا تھا اور مسکرا کر بات کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا ماضی، اس کی پہلے محبت ارسلان تھا۔ ارسلان کی نظر جیسے ہی ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑی سنبل پر پڑی، اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی اور سنبل کو یوں لگا جیسے اس کی نئی بنتی ہوئی دنیا کا سارا سکون ایک ہی لمحے میں ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ڈرائنگ روم کی فضا پر ایسا سناٹا چھا گیا جیسے ہر شے ساکت ہو گئی ہو۔ سنبل کی نظریں سامنے کھڑے ارسلان پر جم چکی تھی جس کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور زہریلی مسکراہٹ کھیل رہی تھی، جبکہ شہریار بالکل بے خبر اور مطمئن انداز میں اس سے گرم جوشی سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ ارسلان وہ شخص جس کی محبت کے دعووں پر کبھی سنبل کو ناز تھا، جس کے لیے اس نے اپنے باپ کے سامنے آنسو بہائے تھے اور جس کے چلے جانے کے بعد اس نے خود کو ایک زندہ لاش سمجھ لیا تھا، آج یوں اچانک شہریار کے گھر میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ شہریار نے جیسے ہی سنبل کو ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس ساکت کھڑا دیکھا، اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس نے ارسلان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سنبل آؤ، ملو ان سے، یہ ہیں ارسلان صاحب جن کا میں تم سے ذکر کر رہا تھا، ہمارے شہر کے نامور بزنس مین ہیں اور اب ہم دونوں مل کر ایک بہت ہی بڑا ٹیکسٹائل پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، آج سے یہ ہمارے بزنس پارٹنر ہیں۔ شہریار کے الفاظ سنبل کے کانوں میں زہر کی طرح گھلے۔ ارسلان نے قدم آگے بڑھایا اور نہایت پرسکون اور طنز سے بھرپور لہجے میں بولا، السلام علیکم بھابی جی، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ شہریار صاحب تو مجھے آپ کی تعریفیں سناتے نہیں تھکتے، آج دیکھ کر لگا کہ شہریار واقعی خوش قسمت انسان ہے۔ ارسلان کا لفظ بھابی کہنا سنبل کو اپنے روح پر نشتر کی طرح لگا۔ اس کا دل چاہا وہ چیخ چیخ کر شہریار سے کہے اس شخص کو اس گھر سے نکال دے، مگر اس کی زبان جیسے گنگ ہو چکی تھی۔ سنبل نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ٹرے کو مضبوطی سے تھاما اور انتہائی مشکل سے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور باورچی خانے کی طرف بھاگ گئی۔ وہاں پہنچتے ہی اس کے ہاتھ چائے کا کپ چھوٹ کر زمین پر گرا اور شیشے کے ٹکڑے بکھر گیا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی اور دل سینے میں یوں دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارسلان شہریار کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے یا کوئی سوچی سمجھی سازش؟ اس کا دل ہول اٹھ رہا تھا۔ ادھر ڈرائنگ روم میں ارسلان شہریار سے کاروبار کی باتیں کر رہا تھا مگر اس کی گہری نظریں بار بار باورچی خانے کے راستے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اندر ہی اندر جانتا تھا کہ سنبل اس کی اچانک آمد سے کس قدر زلزلے کی ضد میں آ چکی ہے۔ رات دیر گئے جب ارسلان واپس چلا گیا تو شہریار کے کمرے میں آیا۔ اسے سنبل کو بستر پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے دیکھا۔ شہریار نے فکر مندی سے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا سنبل؟ شام کو ڈنر پر بھی نہیں چلی اور اب تمہارا چہرہ اتنا زرد کیوں ہے؟
کوئی تکلیف ہے؟ سنبل نے شہریار کے لمس کو محسوس کیا تو اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو گئے۔ وہ چاہ کر بھی شہریار کو یہ نہ بتا سکی جسے وہ اپنا ایک نیا پارٹنر بنا کر لایا ہے وہ اس کی بیوی کا ماضی ہے۔ اس نے بات ٹالتے ہوئے دھیمے سے کہا، کچھ نہیں شہریار، بس اچانک سر میں شدید درد اٹھا۔ شہریار نے اس کے ماتھے کو چھوا اور پیار سے بولا، تم آرام کرو، میں تمہاری دوائی لاتا ہوں۔ شہریار کی یہ بے پناہ محبت اور معصومیت سنبل کا دل مزید چیر رہی تھی، کیونکہ اس سے لگ رہا تھا کہ تقدیر ان کی محبت کی اس معصوم دنیا کو جلانے کے لیے ارسلان نامی ماچس کی تیلی لے آئی ہے۔ اگلے چند دن سنبل کے لیے کسی جہنم سے کم نہ تھے۔ وہ ہر وقت خوف اور بے چینی کے عالم میں رہتی، کہیں ارسلان شہریار کو سچ نہ بتا دے یا کہیں وہ پھر سے اس کے سامنے آ جائے۔ شہریار اپنے پروجیکٹ میں بے حد مصروف تھا اور اکثر ارسلان کے ساتھ اس کی میٹنگز رہتی۔ ارسلان نے نہایت چالاکی سے شہریار کا پورا اعتماد حاصل کر لیا تھا اور شہریار اسے اپنا ایک مخلص دوست اور بزنس پارٹنر ماننے لگا۔ ایک دوپہر جب شہریار دفتر میں تھا اور خالہ ساس اپنے کمرے میں سو رہی تھیں، گھر کی گھنٹی بجی۔ سنبل نے خوفزدہ قدموں سے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ارسلان کھڑا تھا۔ سنبل کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے دروازہ فوراً بند کرنا چاہا، مگر ارسلان نے اپنا پیر دروازے کے بیچ میں رکھ کر اسے زور سے دھکیل دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ ارسلان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گھر میں قدم رکھنے کی؟ فوراً باہر نکلو ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ سنبل غصے اور ڈر سے کانپتی ہوئی بولی۔ ارسلان کے لبوں پر وہی تلخ اور زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ وہ بے باکی سے اندر آیا اور سنبل کے بالکل قریب کھڑا ہو گیا۔ پولیس؟ واقعی سنبل، اپنی سابقہ محبوب کو پولیس کے حوالے کرو گی جس کے بغیر تم ایک پل بھی نہیں جی سکتی تھی؟ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، سنبل چیخی۔ میں اب شہریار کی بیوی ہوں اور ان سے محبت کرتی ہوں، تم نکل جاؤ یہاں سے۔ ارسلان نے کہکا لگایا، ایک ایسا کہکا جس نے سنبل کی رگوں پے میں زہر گھول دیا۔ محبت؟ تم اس 10 سال بڑے خشک اور بے حس انسان سے محبت کرتی ہو؟ سنبل، خود کو دھوکہ مت دو۔ کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ تمہاری اور شہریار کی شادی تمہارے باپ کے ڈر کی وجہ سے ہوئی تھی؟ سنبل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ ارسلان نے سنبل کے بالکل قریب ہو کر پراسرار اور زہر آلود لہجے میں کہا، مطلب یہ سنبل کہ تمہیں استعمال کیا گیا ہے۔ شہریار نے میرے ساتھ اپنی پرانی خاندانی اور معاشی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے تم سے شادی کی۔ اسے پتا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے اس نے تمہارے باپ کے سامنے تم پر الزام تراشی کی، اس کے ذہن میں تمہارے بھاگ جانے کا وہم ڈالا اور تمہارا سودا کر کے تمہیں اپنے نام کر لیا۔ یہ شہریار کی محبت نہیں ہے سنبل، یہ ایک ٹھنڈا اور سوچا سمجھا بدلہ ہے۔ سنبل کو لگا جیسے ان کے گرد کائنات گھوم گئی ہو، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، شہریار ایسے نہیں ہے، وہ پرخلوص ہیں۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ارسلان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کا ہاتھ زبردستی اپنے ہاتھ میں لیا۔ تو ذرا سوچو کہ وہ انسان جو مہینوں سے تمہاری طرف دیکھتا تک نہیں تھا، وہ اچانک اتنا مہربان اور محبت کرنے والا کیسے بن گیا؟ کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ میں واپس آ رہا ہوں۔ وہ تمہارے ذریعے مجھے نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا سنبل، وہ صرف تمہیں ایک ڈھال کی طرح استعمال کر رہا ہے۔ ارسلان یہ زہر آلود تیر چلا کر وہاں سے نکل گیا، مگر سنبل کے ذہن کو مکمل طور پر زہر آلود کر گیا۔ وہ باورچی خانے کے فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارسلان کی باتیں اس کے دماغ میں زہریلے سام کی طرح ڈس رہی تھیں۔ اس کے ذہن میں شہریار کا اچانک بدلنا، اس کی محبت، اس کی دی ہوئی شال، سب کچھ ایک ڈرامہ لگنے لگا۔ شام کو جب شہریار گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں سنبل کی پسندیدہ مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، مگر جب اس نے سنبل کی طرف دیکھا تو سنبل کی آنکھوں میں محبت کی جگہ پھر سے وہی پرانی زہریلی نفرت اور شکوک و شبہات کی دیوار کھڑی تھی۔ شہریار نے آگے بڑھ کر محبت سے کہا، سنبل دیکھو، میں تمہارے لیے، دور رہے مجھ سے۔ سنبل نے نفرت سے شہریار کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا اور مٹھائی کا ڈبہ زمین پر جا گرا۔ شہریار حیرت کے شدید جھٹکے سے سنبل کو تکتا رہ گیا، جبکہ سنبل کی آنکھوں سے نالا آنسو بہہ رہے تھے اور وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ارسلان کے بچھائے ہوئے زہریلے جال میں قدم رکھ چکی ہے۔ زمین پر بکھری مٹھائی کے ٹکڑے اور سنبل کی آنکھوں میں ناچتی بے رحم نفرت نے شہریار کے مسکراتے چہرے کو لمحوں میں منجمد کر دیا۔ شہریار نے حیرت اور گہرے صدمے سے سنبل کی طرف دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی کل تک اس کے لمس اور اس کی توجہ پر شرما رہی تھی، جس نے اس کی دی ہوئی شال کو مان سے اوڑا تھا، وہ اچانک اتنی تلخ اور زہریلی کیسے ہو گئی؟ شہریار نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو تھامنا چاہا اور نہایت نرمی سے پوچھا کہ سنبل، آخر ہوا کیا ہے؟ تم اس طرح کیوں چیخ رہی ہو؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟
مگر سنبل نے اپنے ہاتھ کو ایک شدید جھٹکے سے پیچھے کھینچ دیا اور اس کی آنکھوں سے نالا آنسو بہنے لگے۔ ارسلان کے کہے گئے زہریلے جملے اس کے ذہن میں مسلسل گونج رہے تھے کہ شہریار نے صرف بدلہ لینے کے لیے اس کے ساتھ شادی کا ڈرامہ رچایا ہے۔ سنبل نے نفرت بھرے لہجے میں کہا کہ آپ کو ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے شہریار صاحب، میں آپ کی اس جھوٹی محبت اور اس بناوٹی ہمدردی کی سچائی اچھی طرح جان چکی ہوں۔ آپ نے مجھ سے شادی صرف اپنی انا کی تسکین اور کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کی تھی نا۔ مجھے ایک ڈھال کی طرح استعمال کرنا بند کریں اور میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کریں۔ شہریار کا دل ان سنگین الزامات پر بری طرح دکھا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ سنبل کو یہ زہریلی باتیں کس نے سکھائی ہیں، لیکن اس نے اپنے اندر کے درد کو ضبط کیا اور دھیمی سنجیدہ آواز میں کہا کہ سنبل، تم بغیر کسی وجہ کے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو۔ اگر تم مجھ سے کوئی شکایت ہے تو صاف کہو، لیکن یوں میری نیت پر شک نہ کرو۔ سنبل نے کوئی جواب نہ دیا اور منہ موڑ کر کمرے کے کونے میں جا بیٹھی۔ اس کے بعد کے دن ان دونوں کے درمیان خاموش جنگ کے دن شروع ہو گئے۔ سنبل کا رویہ پھر سے حد سے زیادہ روکھا اور کڑوا ہو چکا تھا۔ وہ نہ تو شہریار سے بات کرتی اور نہ ہی اس کی کوئی لائی ہوئی کسی چیز کو ہاتھ لگاتی۔ شہریار کا دل اس کی اس اچانک تبدیلی سے بجھنے لگا تھا، مگر اس نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ اگلے ہی دن ارسلان نے موقع دے کر سنبل کے فون پر بار بار کالز کرنا شروع کر دیں۔ سنبل پہلے تو فون کاٹتی رہی، لیکن پھر ارسلان کے ایک میسیج نے اس کے ہاتھ پاؤں پھیلا دیے، جس میں لکھا تھا اگر تم آج رات مجھ سے ملنے باہر نہ آئی تو میں شہریار کو تمہارے اور میرے ماضی کے تمام خطوط اور تصویریں دکھا دوں گا اور اس کی زندگی تباہ کر دوں گا۔ سنبل خوف سے کانپ اٹھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ معاملے کی مزید رسوائی ہو۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ارسلان سے آخری بار مل کر اسے ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے دور جانے کا کہے گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ارسلان کی بچھائی ہوئی جال میں خود اپنے قدموں سے چل کر جا رہی ہے۔ رات کے 2:30 بجے کا وقت تھا۔ پورے گھر میں گہرا سناٹا اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ شہریار دن بھر کی تھکن اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے گہری نیند میں تھا۔ سنبل نے آہٹ کیے بغیر اپنا دوپٹہ سنبھالا اور بستر سے نیچے اتری۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے کو چیر کر باہر نکل آئے گا۔ وہ چپکے سے کمرے سے باہر نکلی اور مین گیٹ کا زنگ آلود لاک آہستہ سے کھول کر باہر گلی میں آ گئی۔ گلی کے کونے پر ایک سیاہ رنگ کی گاڑی کھڑی تھی جس کی لائٹیں بند تھیں۔ سنبل ڈرتے ڈرتے اس گاڑی کے پاس پہنچی اور جیسے ہی شیشہ نیچے ہوا، ارسلان کا مسکراتا ہوا چہرہ سامنے آیا۔ سنبل نے غصے سے جلتے ہوئے لہجے میں کہا کہ ارسلان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اس طرح دھمکانے کی؟ میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں کہ میرا پیچھا چھوڑ دو اور شہریار کی زندگی سے دور ہو جاؤ۔ میں اب ان کی بیوی ہوں اور اپنی زندگی انہی کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ ارسلان نے ایک زوردار کہکا لگایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس نے سنبل کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس کا ہاتھ زبردستی تھامنے کی کوشش کی اور بولا کہ سنبل، تم اب بھی شخص کی غلامی کر رہی ہو جو تمہاری عزت نہیں کرتا۔ ذرا میری طرف دیکھو، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ سنبل نے اپنے پورے زور سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ارسلان کے چہرے پر ایک کرارا تھپڑ دے مارا، مگر اسی لمحے قسمت نے ایک ایسا ہولناک کھیل کھیلا کہ شہریار، جو کسی کام سے یا سنبل کو کمرے میں نہ پا کر بے چین ہو کر باہر نکلا تھا، اس نے گلی کے کونے پر کھڑی اس گاڑی اور اندھیرے میں ارسلان کی گاڑی کے پاس کھڑی سنبل کو دیکھ لیا۔ شہریار کی نظروں کے سامنے جیسے اندھیرا چھا گیا، اس کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی۔ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی بیوی، جسے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز ماننے لگا تھا، رات کے اس پہر کسی اور مرد کے ساتھ اکیلے میں کھڑی باتیں کر رہی ہے۔ ارسلان نے دور کھڑے شہریار کو دیکھ لیا تھا۔ اسے سنبل کو چھونے کا ڈرامہ کیا اور جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے گاڑی بھگا لے گیا۔ سنبل گھبرا کر واپس گھر کی طرف بھاگی اور جیسے وہ مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی، سامنے اندھیرے میں شہریار مجسمہ بنا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور ان میں ایک ایسا درد اور صدمہ تھا جسے دیکھ کر سنبل کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سنبل کی زبان گنگ ہو گئی، وہ چاہ کر بھی صفائی نہ دے سکی، کیونکہ رات کی اس تاریکی میں بغیر بتائے باہر جانا اور ارسلان کے ساتھ کھڑے ہونا ہی اس کے مجرم ہونے کا سب سے بڑا ثبوت بن چکا تھا۔ شہریار نے بنا ایک لفظ کہے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور خاموشی سے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔
اس کی خاموشی کسی بھی طوفان سے زیادہ خوفناک اور تباہ کن تھی۔ گھر کے دور و دیوار پر ایک عجیب دم گھوٹنے والی خاموشی چھا چکی تھی۔ رات کے اس اندھیرے واقعے کے بعد شہریار کے رویے میں غصے یا چیخو پکار کی بجائے ایک ایسی پر اسرار اور دردناک خاموشی آ گئی جو سنبل کے وجود کو اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی شہریار کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رات کے اس پہر ارسلان سے ملنے جانا ایک ایسی غلطی تھی جس کی صفائی میں کہا گیا کوئی بھی لفظ شہریار کا اعصابی تناؤ کم نہیں کر سکتا تھا۔ شہریار صبح سویرے بنا ناشتہ کیے اور بنا سنبل کی طرف دیکھے دفتر کے لیے نکل گیا۔ اس کی خاموش آنکھوں میں چھپا بے پناہ درد اور ٹوٹا ہوا اعتماد سنبل کے دل پر بوجھ بن کر بیٹھ گیا۔ اسے رہ رہ کر احساس ہو رہا تھا کہ ارسلان نے اسے انتہائی چالاکی سے ایک ایسے دوہرے جال میں پھنسایا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی ذہنی کشمکش اور خوف کے عالم میں دوپہر کا وقت آ گیا اور گھر کا سکون ایک دم ہولناک واقعے سے تباہ ہو گیا۔ خالہ ساس اپنے کمرے سے اچانک چیختے ہوئے باہر نکلی اور درد سے تڑپتی ہوئی فرش پر گر پڑی۔ سنبل خوفزدہ ہو کر ان کی طرف بھاگی۔ خالہ ساس کا جسم شدید درد سے اینٹ رہا تھا، ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور ان کا چہرہ نیلا پڑتا جا رہا تھا۔ سنبل کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے کانپتے ہاتھوں سے شہریار کو فون ملایا اور روتے ہوئے پورا واقعہ بتایا۔ شہریار منٹوں میں ڈرائیور اور ایمرجنسی ٹیم کے ساتھ گھر پہنچا اور خالہ ساس کو بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ہسپتال کے آئی سی یو کے باہر شہریار شدید بے چینی میں چکر کاٹ رہا تھا، جبکہ سنبل دیوار سے ٹیک لگائے خوف سے کانپ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹرز کا پینل باہر آیا اور ان کے چہرے پر سچائی سنجیدگی کسی بڑی آفت کا بتا دے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے شہریار اور سنبل کی طرف دیکھا اور انتہائی تشویشناک لہجے میں پوچھا کہ بیمار خاتون کا کھانا پینا کون سنبھالتا ہے؟ شہریار نے حیرت سے سنبل کی طرف دیکھا اور پھر ڈاکٹر سے کہا، میری بیوی سنبل ان کی دیکھ بھال اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتی ہیں۔ لیکن آپ ایسی بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور رپورٹ شہریار کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے وہ انکشاف کیا جس نے دونوں کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ خالہ ساس کی حالت شوگر کی وجہ سے خراب نہیں ہوئی، بلکہ ان کے معدے اور خون میں پچھلے کچھ ہفتوں سے مسلسل ایک دھیما زہریلا کیمیکل سلو پوائزن شامل کیا جا رہا تھا، جس نے ان کے گردوں اور جگر کو شدید نقصان پہنچایا، اور اگر چند دن مزید یہ زہر دیا جاتا تو ان کی موت واقع ہو سکتی تھی۔ یہ سنتے ہی اسپتال کا راہداری سکتہ کے عالم میں ڈوب گیا۔ اسی وقت خالہ ساس کو ہوش آیا، انہوں نے سنبل کو اپنے کمرے میں بلا کر سب کے سامنے سنبل پر انگلی اٹھا دی۔ خالہ نے کانپتی ہوئی آواز اور زہریلے لہجے میں چیخ کر کہا کہ شہریار، یہ لڑکی مجھے مارنا چاہتی ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے یہی مجھے اپنے ہاتھوں سے کھیر، دودھ اور کھانا بنا کر دے رہی تھی۔ یہ مجھ سے بدلہ لے رہی ہے کیونکہ میں اسے تانے دیتی تھی۔ سنبل کے سر پر جیسے آسمان آن گرا۔ اسے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا کہ نہیں خالہ جی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو صرف آپ کی خدمت کرتی تھی۔ لیکن خالہ نے ایک نہ سنی اور شہریار کی طرف دیکھ کر بولی، اگر اس قاتل لڑکی کو اس گھر سے نہ نکالا گیا اور پولیس کے حوالے نہ کیا گیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ سنبل نے شہریار کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر صدمے، شکوک اور درد کے بادل چھائے ہوئے تھے، اور سنبل جانتی تھی کہ رات کو ارسلان سے ملنے کی وجہ سے شہریار کی نظر میں وہ پہلے ہی اپنی عزت اور اعتماد کھو چکی ہے۔ اب اس زہر کے الزام سے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں چھایا سکتہ کسی ہولناک طوفان کی پیشگوئی کر رہا تھا۔ خالہ شمیم کی چیخیں اور زہریلے الزامات سنبل کی روح کو زخمی کر رہے تھے، جبکہ شہریار اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس پر اس نے ہر چیز سے بڑھ کر اعتبار کیا تھا۔ ڈاکٹرز کے انکشاف اور خالہ ساس کی انگلی کے اشارے نے اس کے دل کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ سنبل کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ بار بار شہریار کی طرف دیکھ کر التجا کر رہی تھی کہ شہریار، خدا کے لیے میرا یقین کرے، میں نے خالہ جی کے کھانے میں کچھ نہیں ملایا، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مگر شہریار کی خاموشی کسی چٹان کی طرح سخت تھی۔ رات کو ارسلان سے ملنے کا منظر اس کے دماغ میں پہلے ہی زخم بن کر رس رہا تھا، اور اب اس نئے انکشاف نے اس کے شک کو مزید پکا کر دیا تھا۔ شہریار نے ایک گہری تلخ سانس لی اور سنبل کا ہاتھ نہ تھامتے ہوئے سرد لہجے میں کہا کہ سنبل، فی الحال تم گھر چلو، میں اس معاملے کی سچائی جان کر رہوں گا۔ گھر واپسی کا سفر کسی جنازے کی مانند خاموش اور دردناک تھا۔ گھر پہنچتے ہی سنبل اپنے کمرے میں جا کر سسک کر رو پڑی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خالہ ساس کو دھیما زہر کون دے رہا تھا اور ان کے کھانے میں یہ چیز کیسے شامل ہوئی۔ اسی بے چینی میں اس کا دھیان باورچی خانے اور خالہ کے کمرے کی طرف گیا۔
جہاں کچھ دن پہلے ارسلان کو اکیلے گھومتے دیکھا گیا تھا۔ سنبل کے دل نے دھک سے کہا، کہیں یہ سب ارسلان کی چال تو نہیں، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اور شہریار کے دل میں اس کے لیے اعتماد کا آخری ذرہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اگلے چند دن اس گھر میں سنبل کے لیے کسی جہنم سے کم نہ تھے۔ شہریار نے اس سے بات کرنا، اس کی طرف دیکھنا اور اس کا ہاتھ کا کھانا مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ راتوں کو دیر سے گھر لوٹتا اور سنبل سے نظریں چرائے بغیر صوفے پر سو جاتا۔ ان کے درمیان محبت کی جو کونپلیں ابھی پھوٹنا شروع ہوئی تھیں، وہ شک اور تہمت کی تیز ہواؤں میں سوکھ کر راکھ ہو چکی تھی۔ خالہ شمیم ہسپتال سے گھر واپسی پر ماحول مزید زہر آلود ہو گیا۔ خالہ نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر پورا دن شہریار کے کان بھرنا شروع کر دیے اور سنبل کو گھر سے نکالنے کے لیے دباؤ بڑھایا۔ دوسری طرف ارسلان اس صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے بے تاب تھا۔ اس نے سنبل کے فون پر ایک بار پھر رابطہ کیا اور نائر اطمینان سے بولا کہ سنبل، دیکھا تم نے جس شہریار کے لیے تم نے مجھے ٹھکرایا، اس نے 1 منٹ بھی نہیں لگایا تم پر قاتل کا لیبل لگانے میں۔ اب بھی وقت ہے، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اس عذاب سے نکالوں گا۔ سنبل نے شدید غصے اور نفرت سے فون پر چیختے ہوئے کہا کہ ارسلان، تم ایک گندے اور ذلیل انسان ہو، یہ سب تمہاری چال ہے نا؟ تم نے خالہ جی کو زہر دیا تاکہ مجھے پھنسا سکو۔ ارسلان نے فون پر ایک شریر کہکا لگایا اور دھیمے سے بولا کہ ثبوت کہاں ہے تمہارے پاس سنبل؟ دنیا اور تمہارا شوہر صرف وہی دیکھ رہے ہیں جو میں انہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ اسی شام جب شہریار کام سے واپس لوٹا تو اس نے ارسلان کو اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے پایا۔ ارسلان کے چہرے پر ہمدردی کا جھوٹا نقاب تھا اور وہ شہریار کو اپنے بزنس کانٹریکٹ اور فائنینشیل کاغذات دکھا رہا تھا، لیکن جیسے ہی سنبل ڈرائنگ روم کے پاس سے گزری، ارسلان نے نہایت چالاکی سے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشے کی بوتل اور اسے ڈرائنگ روم کے سائے ٹیبل پر سنبل کے دوپٹے کا کوئے لگنے کے بہانے گرانے کا ڈرامہ کیا۔ شہریار کی نظر اس پراسرار شیشی پر پڑی اور اس نے فوراً اسے اٹھا لیا۔ وہ وہی کیمیکل تھا جس کا ڈاکٹر نے ذکر کیا تھا۔ ارسلان نے جھوٹی حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سنبل کی طرف دیکھا اور کہا کہ بھابی، یہ آپ کے کپڑوں میں سے کیا گرا ہے؟ سنبل حیرت اور خوف سے بت بن گئی۔ شہریار کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ اس نے وہ بوتل سنبل کے سامنے لہرائی اور تلخ لہجے میں کہا، اب کیا صفائی دو گی سنبل؟ یہ شیشی تم اپنے پاس کیوں رکھے ہوئے تھی؟ سنبل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ وہ خود حیران تھی اور شہریار کی آنکھوں میں اب صرف اور صرف ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی شدید نفرت اور درد دکھائی دے رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کے فضا پر ایسا سکوت چھا گیا جس میں سنبل کے دل کی تیزی سے دھڑکتی آواز بھی صاف سنائی جا سکتی تھی۔ شہریار کے ہاتھ میں وہی زہریلی شیشی تھر تھرا رہی تھی جس نے ان دونوں کی زندگی میں تباہی مچا دی تھی۔ ارسلان نے نہایت طنزیہ نظروں سے سنبل کی طرف دیکھا اور ایک ہمدردانہ انداز اپنا کر شہریار کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ شہریار بھائی، مجھے بہت افسوس ہے، میں تو صرف ایک دوست اور پارٹنر کے ناطے آپ کا ساتھ دینے آیا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس گھر میں اتنی بڑی زہر آلود سازش پک رہی ہے۔ سنبل کی آنکھوں میں نفرت کے انگارے دہک اٹھے۔ اس نے ارسلان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخ کر کہا، شہریار، خدا کے لیے اس انسان کے مکر کو سمجھے، یہ شیشی اس نے خود چالاکی سے گرائی ہے، یہ سب اسی کا بچھایا ہوا جال ہے تاکہ ہم دونوں الگ کر سکیں۔ لیکن شہریار کے اعصاب اب جواب دے چکے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں کے مسلسل صدمات، رات کے اندھیرے میں سنبل کا ارسلان سے ملنا اور اب یہ زہر کی شیشی شہریار کو اندر تک جھلسانے کے لیے کافی تھے۔ اس نے سنبل کی بات کاٹتے ہوئے تلخی سے کہا، بس کرو سنبل، اب اور کتنے جھوٹ بولو گی؟ کیا تم واقعی سمجھتی ہو میں اتنا اندھا ہوں جو بار بار تمہاری ڈرامے بازوں میں آ جاؤں گا؟ رات کے پچھلے پہر گلی میں اس سے ملنا بھی کیا ارسلان کی سازش تھی؟ شہریار کی ان تلخ باتوں نے سنبل کے منہ پر جیسے تھپڑ مار دیا ہو۔ سنبل بے بسی سے نفی میں سر ہلاتی رہی، لیکن شہریار نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ارسلان اپنے مقصد کو پورا ہوتے دیکھ کر خاموشی سے وہاں سے نکل گیا، مگر پیچھے شک اور نفرت کا ایسا طوفان چھوڑ گیا جس نے شہریار اور سنبل کا بچا کچا رشتہ بھی تنکوں کی طرح بکھیر دیا۔ اگلے ہی دن خالہ شمیم نے اس شیشی کا ڈرامہ سن کر گھر میں قیامت برپا کر دی۔ انہوں نے محلے کی عورتوں اور قریبی رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے
سنبل پر کھلم کھلا قاتل اور بے وفا ہونے کا لیبل لگا دیا۔ محلے کی زبانیں کھل گئیں اور سنبل کے کردار پر طرح طرح کے کیچڑ اچھالے جانے لگے، لیکن سنبل خاموش، بے حس و حرکت اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی رہی۔ اس کے لیے سب سے بڑا دکھ یہ نہیں تھا کہ دنیا اس پر باتیں بنا رہی تھی، بلکہ اس کی روح کو زخمی کرنے والی بات یہ تھی کہ شہریار نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے سچا ثابت کرنے کا ایک موقع بھی نہ دیا۔ شہریار نے اب سنبل سے بالکل آنکھیں ملانا بند کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سنبل کے لیے جو پرخلوص چاہت کی چمک تھی وہ مکمل طور پر سرد اور بے حس ہو چکی تھی۔ اسی رات سنبل نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ جب تمام گھر سو رہا تھا اور شہریار صوفے پر کروٹیں بدل رہا تھا، سنبل نے اپنا چھوٹا سا سامان باندھا۔ اسے محسوس کر لیا تھا کہ جس گھر میں شوہر کی نظروں میں عزت اور اعتماد نہ رہے، وہاں سچائی کی بھیک مانگ کر رہنا اپنی خود مختاری کا قتل کرنا ہے۔ اس نے ایک کاغذ پر اپنے کانپتے ہاتھوں سے شہریار کے نام خط لکھا: شہریار، میں جانتی ہوں کہ آپ کی نظر میں گنہگار اور قاتل بن چکی ہوں، لیکن خدا جانتا ہے کہ میں نے کبھی آپ سے یا اس گھر سے بے وفائی نہیں کی۔ میں آپ کی زندگی اور اس گھر میں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں تاکہ آپ کو مزید اذیت نہ ہو۔ سنبل نے وہ خط، شہریار کی دی ہوئی وہی پیاری شال میز پر رکھی اور روتے ہوئے خاموشی سے رات کے اندھیرے میں اس گھر کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ سنبل کے یوں اچانک رات کے اندھیرے میں گھر چھوڑ کر چلے جانے کے بعد اس گھر کے در و دیوار پر ویرانی کا ایک نیا اور بھیانک سایہ منڈلانے لگا۔ صبح کے وقت جب شہریار سو کر اٹھا اور اس کی نظر خالی بستر پر پڑی تو اس کے دل میں ایک انتہائی بے چینی جنم لیا۔ سائڈ تب ٹیبل پر رکھی ہوئی پیاری شال اور اس کے نیچے سنبل کا لکھا ہوا خط دیکھ کر شہریار کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے جیسے ہی خط پڑھا جس میں سنبل نے اپنی بے گناہی کا آخری اعتراف اور ہمیشہ کے لیے دور چلے جانے کا دکھ لکھا تھا، تو شہریار کا وجود اندر تک لرز اٹھا۔ لیکن خالہ شمیم نے سنبل کے جانے پر خوشی کا اظہار کیا اور شہریار کو مزید بھڑکانے کی کوشش کی کہ اچھا ہوا منحوس لڑکی چلی گئی، اب تم اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو اور ارسلان کے ساتھ مل کر اپنے بزنس پر توجہ دو۔ شہریار نے کوئی جواب نہ دیا، مگر اس کا دل ایک عجیب سی خلش اور پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسی شام ارسلان نہایت اطمینان اور فاتحانہ انداز میں شہریار کے گھر آیا تاکہ بزنس کی کچھ اہم فائنل پیپرز پر شہریار کے سائن لے سکے اور کمپنی کے تمام شیئرز اپنے نام کروا کر شہریار کو سڑک پر لے آئے۔ ارسلان ڈرائنگ روم میں اکیلا بیٹھا شہریار کا انتظار کر رہا تھا اور اپنے موبائل فون پر کسی سے بلند آواز میں بات کر رہا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ شہریار کمرے کے بالکل باہر کھڑا ہے۔ ارسلان نے فون پر ایک خبیث کہکا لگاتے ہوئے کہا کہ بالکل بھائی، کام پورا ہو گیا، میں نے سنبل کا کردار بھی تباہ کر دیا اور اسے شہریار کی نظروں میں بھی گرایا۔ وہ پاگل لڑکی سچ میں سمجھی کہ میں اس کا ماضی ہوں، جبکہ میں تو صرف شہریار سے اس کے باپ کے زمانے کی دشمنی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ میں نے ہی شمیم خالہ کے کھانے میں وہ کیمیکل ملایا اور شیشے سنبل کے پاس گرا کر ایسا ڈرامہ رچایا کہ شہریار نے اسے خود گھر سے نکال دیا، اور اب شہریار کا پورا بزنس میرے قدموں میں ہوگا۔ شہریار جو باہر کھڑا یہ سب سن رہا تھا کہ پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے سر پر جیسے دھماکہ ہوا اور اس کی آنکھوں کے سامنے سنبل کا روتا ہوا، صفائیاں دیتا ہوا بے گناہ چہرہ گھوم گیا۔ شہریار کا غصہ اور پچھتاوا اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ زور سے کھولا اور ارسلان کے گریبان کو جا دبوچا۔ ارسلان کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی صفائی دیتا، شہریار نے اس کے چہرے پر ایک زبردار گھونسا دے مارا اور اسے زمین پر پٹک دیا۔ شہریار نے پولیس کو فون کر دیا اور وہ تمام وائس ریکارڈنگز اور بزنس کے دھوکے دہی کے ثبوت پولیس کے حوالے کر دیے جو ارسلان کے خلاف اکٹھے ہو چکے تھے۔ ارسلان کو کڑیاں لگا کر لے جایا گیا اور اس کی زہریلی سچائی خالہ شمیم کے سامنے بھی آ گئی، جس پر وہ شرمندگی سے پانی پانی ہو گئیں اور اپنے کیے پر پچھتانے لگیں۔ ارسلان کے جیل جانے اور سچائی سامنے آنے کے بعد شہریار کی حالت ایک زندہ لاش جیسی ہو چکی تھی۔ اس کے اندر کا ہر احساس، ہر غرور اور شک اب بھیانک پچھتاوے کی شکل میں اختیار کر چکا تھا۔ وہ رات دن سنبل کی دی ہوئی شال کو اپنے ہاتھوں میں تھامے کمرے کے کونے میں بیٹھا رہتا اور روتا رہتا۔ اسے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی کہ اس نے اپنی اس معصوم بیوی پر ذرا سا بھی اعتماد نہ کیا جو اس سے سچی محبت کرنے لگی تھی۔ اسے ایک مکار انسان کے پیچھے آئے گئے زہریلے جال میں آ کر اپنی ہی خوشیوں کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دی۔ خالہ شمیم نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور رو رو کر شہریار سے معافی مانگی کہ ان کے کڑوے رویے اور طعنوں کی وجہ سے یہ گھر برباد ہوا، مگر شہریار کے لیے اب ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اسے صرف اور صرف سنبل چاہیے تھی، وہ بے گناہ سنبل جسے اس نے سڑکوں پر ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ شہریار نے دن رات ایک کر کے سنبل کو تلاش شروع کر دی۔ اس نے اپنے تمام دوستوں، رشتہ داروں اور پولیس کی مدد لی۔ شہر کے کونے کونے میں سنبل کو تلاش کیا، مگر سنبل کا کہیں کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔
سنبل اپنا سب کو چھوڑ کر ایک دور دراز گاؤں میں اپنے کسی پرانے واقف کار کے چھوٹے سے مکان میں پناہ لیے ہوئے تھی، جہاں وہ ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا کر اپنی پرسکون مگر اداس زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے دل میں شہریار کے لیے اب کوئی نفرت تو نہیں تھی، مگر ایک ایسا گہرا زخم تھا جو شاید کبھی نہ بھر پاتا۔ شہریار ڈیوائن کی طرح ہر اس جگہ جاتا جہاں سنبل کے ہونے کا ذرا سا بھی امکان ہو۔ وہ گھٹوں سنبل کے دیے گئے آخری خط کو پڑھتا اور اس کی شال کو سینے سے لگا کر سنبل کے لوٹ آنے کی دعائیں مانگتا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سے ہلکے پڑ چکے تھے، اس کا جسم ڈھل چکا تھا، لیکن اس کے دل میں بس ایک ہی تڑپ تھی کہ وہ سنبل کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے کیے کی معافی مانگے اور اسے واپس اپنے دل اور اپنے گھر میں عزت کے ساتھ لے کر آئے۔ شہریار کی زندگی میں اب صرف ایک ہی مقصد باقی رہ گیا تھا، اور وہ تھا سنبل کو ڈھونڈنا اور اس کے سامنے اپنے کیے کا اعتراف کرنا۔ وہ دن رات بے چین رہتا، نہ اسے کھانے کا ہوش نہ اپنے بزنس کا۔ خالہ شمیم بھی اب اپنے کیے پر شدید نادم تھیں، ہر وقت سنبل کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہتی۔ شہر کی گلیوں اور رشتہ داروں کے ہاں ناکامی کے بعد شہریار نے گاؤں گاؤں جا کر سنبل کو تلاش کرنا شروع کیا۔ کئی ہفتوں کی مسلسل دوڑ دھوپ اور تگادود کے بعد بلاخر اسے اپنے ایک پرانے واقف کار کے ذریعے خبر ملی کہ سنبل شہر سے کافی دور ایک چھوٹے سے برسات سے گھیرے گاؤں میں بچوں کو پڑھا رہی ہے اور نئے سادگی کی زندگی گزار رہی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی شہریار کے مرجھائے ہوئے وجود میں جیسے زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بغیر ایک پل ضائع کیے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام کا وقت تھا، بارش کی دھیمی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ وہ سنبل اسکول سے فارغ ہو کر اپنے چھوٹے سے گھر کے صحن میں خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی شال تھی جو کبھی شہریار نے اسے دی تھی، جسے وہ اب بھی سنبھال کر رکھتی تھی۔ اچانک صحن کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ سنبل نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے شہریار کھڑا تھا۔ شہریار کی حالت دیکھ کر سنبل کا دل دہل گیا۔ اس کا شوہر جو کبھی نہایت باوقار وجیح لگتا تھا، وہ اب نڈھال، نحیف اور اداس نظر آ رہا تھا۔ شہریار سنبل کو دیکھتے ہی ضبط کے تمام بندھن توڑ کر اس کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل گر پڑا اور اس کے پاؤں کو چھو کر پھوڑ پھوڑ کر رو دیا۔ شہریار نے تڑپتے ہوئے کہا کہ سنبل، مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، میں تمہارے پاکیزہ کردار اور سچی محبت کو نہ پہچان سکا اور اس زہریلے اور سلان کے جال میں آ گیا۔ سنبل کی آنکھوں سے بھی خود بخود آنسوؤں کا طوفان بہہ نکلا، مگر اس کا دل زخموں سے چور تھا۔ اس نے شہریار کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن شہریار نے التجا کی کہ جب تک تم مجھے سچے دل سے معاف نہیں کرو گی اور میرے ساتھ واپس نہیں چلو گی، میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ بارش کی تھتھلی بوندوں کے درمیان شہریار کے تڑپتے ہوئے الفاظ اور آنسو سنبل کے جگر کو چیر رہے تھے۔ اس کے سامنے وہ شخص جھکا ہوا تھا جس نے اسے محبت کا احساس دیا، گرچہ شک کی طرف طوفان نے ان کے رشتے کو پل بھر کے لیے بکھیر دیا۔ مگر سنبل جانتی تھی کہ شہریار بنیادی طور پر ایک پرخلوص اور شریف انسان ہے۔ اس نے شہریار کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اٹھایا اور اس کے چہرے سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ شہریار، غلطی آپ کی نہیں، حالات اور سازش اتنی گہری تھی، کوئی بھی دھوکہ کھا جاتا۔ میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن میں نے وہ گھر چھوڑا تھا۔ شہریار نے سنبل کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ان کی روحیں ایک دوسرے سے قربت سے سکون پایا۔ اگلی صبح شہریار سنبل کو لے کر واپس اپنے گھر پہنچا۔ گھر کی دروازے پر خالہ شمیم ہاتھوں میں پھول اور آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو لیے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ خالہ نے آگے بڑھ کر سنبل کا ماتھا چوما اور تلخ رویے پر معافی مانگی۔ گھر میں ایک بار پھر سے خوشیوں کی روشنی پھیل گئی۔ اسلان کو اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی اور وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ سنبل اور شہریار کی زندگی سے شکوک اور غم کے بادل ہمیشہ کے لیے چڑھ چکے تھے۔ شہریار نے سنبل کو وہی پیاری شال اپنے ہاتھوں سے دوبارہ اڑائی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مسکرا کر کہا، دل، دشت اور تم، اب اس دشت میں کبھی تنہائی نہیں ہوگی، صرف ہماری محبت کا گلستان مہکے گا۔ اس طرح دکھوں، آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ان کا رشتہ محبت، عزت اور بے پناہ اعتماد کے ساتھ مکمل ہو گیا۔